اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھنے کا کفارہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں 3-4 اہم سوال اور ان کے جواب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ رمضان المبارک کا کفارہ کیا ہے، کتنے کفارے ہیں، اور اگر کوئی انسان کفارہ نہ ادا کر سکے تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے۔ آج کی ویڈیو نہایت اہم ہونے والی ہے روزہ داروں کے لیے۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے چاہنے والوں تک بھی اس ویڈیو کو لازمی پہنچائیں۔ سب سے پہلے مومنین یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا، یا روزہ رکھتا ہے، جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جماع کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو اس انسان پر کفارہ ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ دو چیزیں ہیں، کوئی انسان جان بوجھ کر نہ رکھے یا رکھ کر روزہ توڑ دے تو اس انسان پر کفارہ واجب ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ 3 کفارے شریعت مقدسہ نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ ایک روزے کے بدلے، کوئی اگر نہیں رکھتا یا توڑ دیتا ہے، ایک روزے کے بدلے ایک غلام آزاد کرے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر 60 روزے رکھے، لگاتار یعنی 31 دن لگاتار روزے رکھے اور پورے 60 روزے اسے رکھنے ہیں۔ اگر کوئی انسان 25 روزے رکھتا ہے اور درمیان میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ 31 دن لگاتار، آگے وہ 60 روزے چاہے 2 دن بعد رکھے، 3 دن بعد وہ پورے کر سکتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، تیسری چیز یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ کھانا نہ کھلا سکے، مسکینوں کو نہ ڈھونڈ سکے، تو پھر بھی شریعت مقدسہ نے ایک حل بتایا ہے کہ اگر وہ کھانا نہیں کھلا سکتا تو 60 مسکینوں کو، ہر مسکین کو 1 مد طعام یعنی 3 پاؤ، 1 مد طعام، جو ہے، گندم ہے، جو چیز ہے، 1 مد ہر فقیر کو دے تو یہ 1 روزے کا کفارہ ہوگا۔ اب یہاں پہ اگلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی انسان روزہ توڑ بیٹھا ہے، روزہ نہیں رکھتا اور یہ کفارے بھی ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دے، جتنا ہو سکے صدقہ دے، اور جتنا ہو سکے ہر وقت خداوند متعال کی بارگاہ میں استغفار کرے، خدا سے معافی مانگے۔ انشاءاللہ وہ غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، وہ تمام انسانوں کے گناہوں کو بخش دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ موضوع آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا ہے کہ پروردگار حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔